بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ اللہ رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا اور زکوٰۃ کو ارکان اسلام میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے اور اس کی اہمیت کا ذکر ہے تو زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن بھی ہے اور اس کے بندے کی طبیعت پر بڑے اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے انسان میں وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن میں احساس، ہمدردی، اپنائیت اور دوسروں کی پرورش شامل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا اسلامی معنی یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو رزق حلال انسان کو عطا فرمایا ہے اور وہ ضرورت سے زائد اس حد تک ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس نصاب تک پہنچے ہوئے رزق میں سے ایک مخصوص مقدار 2.5% اللہ کی رضا کے لیے ان افراد کو دینا جن کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں قرآن پاک میں ذکر کر دی ہے، اس کو زکوٰۃ کہا جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو رزق دیا ہو اولاً اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال اور جن کے حقوق وابستہ ہیں ان پر خرچ کیے جائیں۔ زکوٰۃ ایک ایسا اسلام میں اس کو اسلامی ٹیکس کہا جا سکتا ہے، اور نصاب کو اگر پہنچ جائے رقم تو پھر اس پر نصاب پر پہنچے تو 2024 میں جو زکوٰۃ کی نصاب کی مقدار ہے وہ ہے 1,35,179 روپے۔ یہ زکوٰۃ کی مقدار ہے۔ اتنی رقم کے برابر یا اس سے زیادہ سامان تجارت بندے کے پاس اگر ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس پر فطرانہ بھی واجب ہے۔ تو زکوٰۃ کے لزوم کے لیے ایک تو عمومی سا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی اور کئی چیزوں میں بھی زکوٰۃ کا قرآن و حدیث میں ذکر موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں تاجروں کے لیے کچھ چیزوں کو بھی نصاب طے کیا گیا، جیسے ہدایہ شریف میں ہے کہ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اگر 2 گھوڑے ہوں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اگر 30 گائے بھینس ہوں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر 40 بکریاں ہوں، بھیڑ بکریاں ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر کپڑے کی دکان ہے تو 200 سوٹ اگر اس کی دکان میں پڑے ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ مختلف نصاب ہیں زکوٰۃ کے لیے جو مختلف کتب فقہ میں جن کا ذکر موجود ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے، اور آج کل جو زیادہ سوال چلتا ہے کہ دیکھیں جی یہ زکوٰۃ کی جو مقدار ہے یہ مختلف چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ فرق کے ساتھ ہے۔ مثلا سونے کی قیمت لے لیں تو 1 تولہ سونا ہی اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس سے تھوڑے میں بن جاتی ہے۔ تو چاندی کا مقدار دیکھیں تو 1 تولہ سونے کی قیمت سے بھی کم میں بندہ غنی اور صاحب نصاب ہو جاتا ہے، جبکہ سونے میں دیکھیں تو کئی لاکھوں میں جا کے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ نصابات طے کیے گئے ہیں اس وقت تقریباً یہ سارے نصاب جو مذکور ہوئے ان کی مالیت قریب تھی، برابر تھی۔ اب اگر برابر نہیں ہے تو اس کو برابر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نصاب اور کیل اور موزون ہیں وہ وہی رہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7.5 تولے سونے کو معیار قرار دیا نصاب اور 52.5 تولے چاندی کو، تو یہ یہی رہے گا، بھلے ایسا زمانہ آ جائے کہ چاندی سونے سے مہنگی ہو جائے۔ اب سونا مہنگا ہے یا سونے کے برابر میں چاندی کی اور قیمت بھی کم ہو جائے تو نصاب یہی رہنا ہے۔ جس کے پاس سونا ہے وہ سونے کے حساب سے دے دے، جس کے پاس چاندی ہے وہ چاندی کے حساب سے دے دے، جس کے پاس سامان تجارت ہے وہ اس کی رقم کا اندازہ لگا کے دے دے، جس کے پاس جانور ہیں تو وہ جانوروں کے حساب سے زکوٰۃ دے دے۔ تو اسلام نے تو بہت سارے نصاب بنا کے دیے ہیں کہ جس نصاب سے زکوٰۃ دینا آپ کے لیے آسان ہے آپ اسی حساب سے زکوٰۃ دے دیں۔ اور پھر ایک سوال اس میں یہ بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ ایک بندے کے پاس مختلف چیزیں ہیں،
ایک ہی چیز اپنی پوری مقدار میں نہیں ہے، تو وہ ان کو کل ملا کے کسی ایک نصاب کے برابر کر لے کہ کسی نصاب کو برابر وہ مختلف چیزیں اگر پہنچ جائیں تو پھر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس نقدی ہے تو اس کو وہ کس نصاب میں لے کے جائے گا، یا کسی نے جنس سٹور کی ہوئی ہے تو اس کو کس نصاب میں، کسی نے آلو سٹور کی ہے، کسی نے مکی سٹور کی ہے، کسی نے کھاد سٹور کی ہے، کسی نے کوئی اور چیز اگر سٹور کی ہوئی ہے تو وہ کس حساب سے زکوٰۃ دے گا، چونکہ مذکور جو نصاب ہیں ان میں تو یہ چیزیں ذکر نہیں ہیں۔ تو جناب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسا نصاب بنائے، احناف کے نزدیک جو اصول ہے کہ جو نصاب جتنی کم قیمت میں بنے وہ والا نصاب طے کر لیا جائے۔ تو اصل نصاب سونا اور چاندی ہے، تو سونے کے برابر اگر کوئی نصاب بناتا ہے نقدی کا، اجناس کا، تو بہت زیادہ ہیوج اماؤنٹ اگر ہوگی تو پھر جا کے وہ غنا ثابت ہوگا، اسے زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا، اسے فطرانہ دینے کا ثواب ملے گا، اسے قربانی کرنے کا اجر و ثواب جو واجب والے ہیں وہ تب جا کے اسے نصیب ہوں گے۔ جبکہ اگر یہی چیزیں ان کا نصاب اگر چاندی کے حساب سے بنائیں تو 1,35,000 سم تھنگ میں بن جاتا ہے، تو ظاہر ہے 1,35,179 روپے میں ایک بندہ غنی ہوا، تو یہ اتنی ساری اماؤنٹ میں غنی ہو گیا، اب یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اب یہ فطرانہ نہیں لے سکتا، اب یہ بندہ یہ صدقات جو واجبہ ہیں اس کو نہیں لگتے بلکہ یہ از خود ادا کرے گا۔ تو اسلام تو چاہتا یہ ہے کہ جتنا ہاتھ سے نکلے اتنا اچھا ہے، تاکہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، بے افغان ہیں، فقراء ہیں، ان لوگوں کی پرورش ہو۔ تو یہ چاندی کے حساب سے اگر نصاب بنائیں تو یہ سب سے کم قیمت میں چاندی کا نصاب بنتا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی چاندی کے نصاب کے حساب سے ہی اس نصاب کو طے کیا ہے کہ 1,35,179 روپے یہ 2024 کا جو نصاب طے کیا گیا ہے، تو یہ اس حساب سے ہے۔ اور یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے میں دینا پڑ جائے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ آپ نے اخراجات نکال لیے، آپ نے قرض نکال لیے، آپ کی زائد اماؤنٹ اگر اتنی ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینے کا اجر و ثواب ملے گا، آپ کو فطرانہ دینے کا ثواب ملے گا۔ ظاہر ہے اگر اسی اماؤنٹ کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں، سونے کے حساب سے بناتے ہیں نصاب، تو آپ زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، آپ فطرانہ بھی نہیں دیں گے، اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ ہاں اگر جذبہ ہوگا، نفلی خیرات آپ کر بھی لیں تو کم از کم واجب والا ثواب نہیں لے سکتے، کیونکہ نفل اور واجب میں رمضان المبارک میں تو خاص طور پہ کہا گیا کہ 70 گنا اس میں فرق ہے۔ ایک بندہ رمضان میں نفل پڑھتا ہے تو اس کا ثواب فرائض کے برابر، اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا۔ تو نفل اپنی حیثیت میں جتنے بھی پڑھ لیں وہ نفل ہی رہیں گے، وہ واجب اور فرض کا درجہ نہیں لے سکتے۔ تو جو فرض کا اجر و ثواب ہے یہ نفل کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ تو نصاب چاندی سے بنائیں تو زیادہ لوگوں کا غنا ثابت ہوگا، پھر زیادہ لوگ زکوٰۃ دیں گے، زیادہ لوگ فطرانے دیں گے، اور اتنا زیادہ غربا، فقراء، مساکین کے ساتھ حسن سلوک زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو نصاب کم قیمت میں بنے وہ طے کیا جاتا ہے، اور چاندی کے حساب سے یہ ہے جو آج ذکر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ایک اور مسئلہ بھی کہ بعض لوگوں نے مختلف کاروبار میں انویسٹ کیا ہوتا ہے پیسہ، تو ان پر زکوٰۃ کس حساب سے بنے گی؟ مطلب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی نقدی تو اتنی پاس نہیں ہے، یا نقدی ہے تو کچھ بزنس میں بھی لگایا ہوا ہے، کچھ سامان بھی پڑا ہے، تو اس سامان کو یا جو کچھ نقدی ہے، یا کچھ لوگوں کے پاس بل پینڈنگ ہیں، کچھ سامان آرڈر کیا ہوا ہے، ادھر پیسہ گیا ہوا ہے، تو یہ مختلف حیثیتوں میں پیسہ بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ آپ کا مارکیٹ میں پیسہ رکا ہوا ہے، کچھ آپ کا بکنگ میں پیسہ گیا ہوا ہے، کچھ آپ کے پاس قرض بھی ہے، کچھ آپ کے پاس سامان تجارت بھی موجود ہے۔ تو اب اس صورتحال میں آپ زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ اس کے لیے آسان سا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی کیلکولیشن کریں کہ سامان پڑا کتنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ وہ دیکھیں کہ آپ کا مارکیٹ میں کتنا گیا ہوا ہے، اس سارے کی آپ بنائیں اماؤنٹ، اس سارے کی اماؤنٹ بنائیں، پھر اس میں جو آپ کی نقدی ہے وہ بھی شامل ہو جائے گی۔ کل ملا کے جو آپ کی رقم بنے گی اگر وہ نصاب کو پہنچ گئی تو اس کا 2.5% آپ کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا ہے۔ ہاں بزنس میں جو کائنڈ آف بزنس ہیں یہ 2 ہو جاتی ہیں، کچھ ہوتی ہے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور کچھ ہوتی ہے انڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایسے ہے جیسے کریانے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، یہ شوز کی دکان ہے، ڈیری کی دکانیں ہیں، یہ جتنی بیکریز ہیں، اس ٹائپ کی جتنی دکانیں ہیں یہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔
ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اور آسان کریں تو جو چیز آپ نے خریدی اور پھر وہی چیز آپ نے آگے بیچ دی، اس کو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہیں گے۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا بزنس تو ہے لیکن جس چیز کو بیس بنا کے آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، اس سے آگے ایک اور چیز کے ذریعے آپ پیسہ کماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک گاڑی لی، اسے رینٹ پہ دیتے ہیں، گاڑی آپ کی کمائی کا ذریعہ ہے لیکن گاڑی آپ ڈائریکٹ خریدتے اور بیچتے نہیں ہیں، آپ گاڑی کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، آپ مکان کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، آپ دکان کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو اس طرح سے چیزیں ہوں گی، یہ ڈائریکٹ یہ ہوتی ہے ایسی انویسٹمنٹ جو بل واسطہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو آپ نے کرائے پہ چلانے کے لیے گاڑی رکھی ہوئی ہے، اگرچہ ایک کیا کئی بھی ہوں، تو ان کی اصل مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے لوگوں نے وہ کوئی ویگن چلاتا ہے، بس چلاتا ہے، ٹرک اس کے پاس ہے، بھلے اس نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے کسی چیز کی، کروڑوں کی فیکٹری ہو، تو اس فیکٹری کی جو اصل مالیت ہے، مشینری ہے، زمین ہے، رومز ہیں، ان پر وہ کروڑوں کی مالیت کے بھی ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی گاڑی کروڑوں روپے کی بھی ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اس فیکٹری کے ذریعے جو آپ نے کمایا، وہ پروفٹ آپ کا جو آیا ہے یا آپ کی جو اصل انویسٹمنٹ اس سامان پر ہے، وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ فیکٹری اور اس کی مشینری پر نہیں ہے، ٹرک پر نہیں ہے، کار پر نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ آگے کماتے ہیں، تو وہ کمائی اگر آپ کی سیونگ میں اتنی ہو جاتی ہے تو دیگر ذرائع کے ساتھ ملا کے زکوٰۃ ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور جو ڈائریکٹ چیزیں ہم بیچتے خریدتے ہیں، کریانے کی دکان کا سامان ہے، تو بھلے یہ تھوڑی مقدار میں ہی بنتا ہو کسی کا، لیکن نصاب تک پہنچ جائے تو اس کی کل مالیت پر زکوٰۃ ہوگی، چونکہ یہ ایسی تجارت ہے جو بلا واسطہ تجارت ہے۔ بلا واسطہ تجارت ہو تو اس کے کل مال پر زکوٰۃ آتی ہے، اور بل واسطہ تجارت ہو تو اس سے حاصل ہونے والے نفع پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کی اصل جو بنیاد ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔